لیڈرشپ کی تحقیق جتنی ہوئی اس کا آغاز جب ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ابتدائی جو کام ہے اس میں ان لوگوں کے متعلق جاننے کی خواہش تھی جو کہ آلریڈی لیڈرز تھے، جو کہ جن کو کہ دنیا لیڈر کے طور پر ہی جانتی تھی اپنے اپنے فیلڈز میں، اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنے ممالک میں، اپنی اقوام میں، اپنی آرگنائزیشنز میں. سو اٹ واز مور لائک بایوگرافیز اور آٹو بایوگرافیز، جس کے تحت کہ ان کے متعلق، ان کے معمولات کے متعلق، ان کے اسکلز کے متعلق جانا جانے لگا. اس دور میں جب کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور جب کہ ابتدا میں شہنشاہیت کے ادوار ختم ہوئے، سو اس وقت ایک اس طرح کا ایک ملوکیت کا دور تھا کہ جس میں کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بڑی فیملیز ہیں یا بڑے جو نام ہیں انہی کے گھروں میں سرٹن اس طرح کے رولز ہیں جن کو کہ حق صرف انہی کو ہے کہ ان پوزیشنز پر آئیں، ان رولز کو حاصل کریں، سرٹن کی پوزیشنز پہ، کی پوسٹ پہ جائیں یا لیڈرز بنیں. سو لیڈ کرنے کا یا حکمرانی کا تصور جو تھا، جس کو کہ لیڈرشپ کے ساتھ ایک سمجھا گیا کہ اس میں کوئی اس طرح ڈفرینس نہیں ہے. سو لیڈ کرنا یا حکمران ہونا واز کنسیڈرڈ مور اور لیس دا سیم تھنگ. سو اٹ واز کنسیڈرڈ کہ یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کہ بڑے خاندانوں میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں. سو لیڈرز انڈر دس جو تھیری جو کہ اس سارے ایک پیرائے اس سوچ کے ساتھ جو پیش کی گئی اس کو ہم گریٹ مین تھیری کے نام سے جانتے ہیں. گریٹ مین تھیری میں یہ نقطہ نظر تھا کہ لیڈرز آر بورن اینڈ ناٹ میڈ. اٹ واز اسٹرانگلی بلیوڈ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ لیڈرز آتے ہیں دنیا میں، ایک حق ان کو حاصل ہوتا ہے بیکاز دے آر بورن لیڈرز، دے کین بی ایسوسیٹیڈ ود بگ نیمز، ڈائنیسٹیز چلتی ہیں، انہیریٹڈ چلتی ہیں. آپ سمجھیں کہ ایک سلطانیت کا ایک سلسلہ ہے، ملوکیت کا ایک جو سلسلہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، اگر ایک کوئین ہے تو اس کے بچے کو ہی کنگ بننا ہے، کوئی اور اس جگہ پہ رولر نہیں آ سکتا. سو اٹ واز سلائٹلی کنفیوزڈ اینڈ مکسڈ اپ ود آل آف دیٹ aspect, and it was considered that is equal to leadership. So great leaders will arise whenever there is a need. This was a great need. This was another claim made under this theory. Leaders are born and great leaders will arise whenever there is a great need. And it was considered کہ early research on leadership was based on the study of people who were already leaders. So جو ریسرچ تھی اس کا کام یہ تھا کہ انہی کو دیکھیں، انہی کو سمجھیں، بیکاز وہ بہت لمیٹڈ لوگ تھے، بہت تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز اس وقت موجود تھیں. ایسا ایک ایکسپوئر موجود تھا کہ جو باقی دنیا ان کو صرف ایک مثال کے طور پہ دیکھے کہ ایک واو اپروچ کے ساتھ کہ یس واو کیا بات ہے اس فیملی کی یا اس خاندان کی. اینڈ دیر واز نو سچ تھنگ کہ کوئی کامن مین بھی اٹھ کر کے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے حساب سے یا ہمارے ایک اپنے اسپیسیفک بلیف سسٹم کے حساب سے بہت کانٹراڈکٹری ہے. ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے اور جو مالک ہے وہ یہ کہہ کر پیدا کیا ہے کہ وہ ایک کراؤن آف کریشنز ہے، اشرف المخلوقات ہے. So گویا every human being has been given certain kind of skill set, certain kind of abilities to lead within his scope of life، جو کہ اپنی زندگی میں لیڈ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے. ہاں اس لیڈرشپ کا اسکوپ کین بی ڈفرینٹ. سم پیپل may just go to that level جو کہ پوری اپنی قوم کے لیے اس زمانے کے لیے لیڈرز بنے. کچھ لوگ اپنے ہی فیلڈ میں اپنے ہی پروفیشن میں لیڈ کر سکتے ہیں، certain qualities میں لیڈ کر سکتے ہیں. So this was quite contrary to what was claimed under this leadership theory جس کو ہم great men theory کے نام سے جانتے ہیں. اس میں certain families کا، certain خاندانوں کو بہت اجارہ داری حاصل تھی اور بہت زیادہ ان کی supremacy acknowledged تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اپرچونٹی ہے لیڈ کرنے کی یہ انہی کا حق ہے. لیکن سرٹن جو ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا اور اس کا جو کرٹیک آیا اور جو اس کے اوپر پرابلمز دیکھنے کو ملے پرٹیکولرلی ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد، یہ ایک سوال اٹھا کہ اگر وہی چند مٹھی بھر لوگ جن کو کہ ہم لیڈرشپ کا رائٹ دے کر بیٹھے ہیں اگر وہی نہیں رہتے ڈیو ٹو اینی کرائسس تو پھر ہمارے پاس لیڈرز کہاں سے آئیں گے. سو دس واز دا کرٹیسزم جو کہ ایک چینج لے کے آیا بعد میں آنے والی ریسرچ جو ہوئی لیڈرشپ کے زمرے میں. لیکن گریٹ مین تھیوری کا بیسک آسپیکٹ یہی تھا کہ لیڈرز اینڈ گریٹ لیڈرز آر بورن اینڈ دے آر ناٹ میڈ.